السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوہ خیبر کے دوران جاری کیے گئے فیصلے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت اسی جگہ میں حرام کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: جب خیبر فتح ہوا، اس رات لوگوں نے دور دور تک اپنے اپنے خیموں میں آگ جلائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے اور آپ لوگ اس میں کیا پکار رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیسا گوشت؟ انہوں نے کہا، گھریلو گدھوں کا گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، گوشت الٹ دو اور ہڈیاں توڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہم گوشت الٹ کر ہڈیاں دو نہ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کر لو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہسن اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے خیبر کے دن منع فرمایا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑا کھانے کی رخصت دی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آ کر کہا، گدھے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری دفعہ آ کر کہا، گدھے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی خاموش رہے۔ اس نے تیسری دفعہ آ کر کہا، گدھے فنا کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں، میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تم کو گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ پلید ہے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندہ جانور کے کھانے تقسیم ہونے سے پہلے غنیمت کا مال بیچنا اور استبراء رحم سے قبل لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع فرمایا۔ ابن اسحاق، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے استبراء رحم سے پہلے کسی لونڈی سے جمع کرے۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہونے سے پہلے غنیمت کا مال بیچے۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دن آخرت پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ غنیمت کے کسی جانور پر سواری کرے اور اس کو لاغر کرنے کے بعد غنیمت میں لٹا دے۔ جو آدمی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مسلمانوں کی غنیمت سے کوئی کپڑا پہنے اور اس کو پرانا کرنے کے بعد اس میں جمع کر دے۔ اور اسی جنگ میں سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر دیا گیا۔ الحدیث، اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ملایا ہے؟ بولے، ہم نے اس ارادے سے ملایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جھوٹے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نجات پائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے روایت آئی ہے کہ ایک یہودی عورت نے بنی ہوئی بکری میں زہر ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفہ میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بکری لے لی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت نے اس سے کچھ گوشت کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے فرمایا، اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لو اور اس یہودی عورت کو بلا کر پوچھو، کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کے ٹکڑے نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں بازو کا گوشت تھا۔ اس نے اقرار کر لیا کہ وہاں میں نے اس میں زہر ملایا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہے تو زہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نجات پائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو قتل نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس بکری کا گوشت کھایا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زہر کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھایا تھا اپنے کندھے پر سنگیاں کھینچوائی۔ سلیمان تیمی کی تصنیف مغازی میں آیا ہے، کہا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور یہاں حاضر ہونے والے سب لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب بشر رضی اللہ تعالی عنہ بن برہ اس زہر کو کھانے سے فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قتل کر دیا۔ باحقی کہتے ہیں ممکن ہے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، پھر جب بشر رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کھانے سے فوت ہو گئے تو اس کو قتل کر دیا۔ سہیلی نے بھی یہی جواب دیا ہے، اور یہ زیادہ کیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذاتی کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے اس لیے اس کو چھوڑ دیا، اور جب بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری سے کچھ کھایا تھا یا نہیں۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری سے کچھ گوشت کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد 3 سال زندہ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیماری میں کہا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ میں ہمیشہ اس بکری سے جو میں نے خیبر میں کھائی تھی تکلیف اٹھاتا رہا ہوں، مگر اب تو اس زہر کے اثر سے میری شاہ رگ کٹ گئی ہے۔ اسی واسطے زہری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔